میری تحریریں آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سہی، مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہیں دونوں کو اٹکھیلیاں کرتے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر عورت سب چاہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں، اور جب ذرا بے اعتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر چلانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے، بازار میں مال آتا رہے گا۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے۔ فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ تم محبت میں زندگی چاہتے ہو، میں زندگی میں محبت چاہتا ہوں۔ عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو سے کسی نے پوچھا، کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ کہنے لگے، بالکل ویسا ہی جیسا جیل میں ہونے والی جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے۔ اذان فراڈیا دیتا ہے، اقامت قاتل کرواتا ہے، اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کسی لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جائے تو میں اسے زکام کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، مگر وہ لڑکا میری توجہ کو اپنی طرف ضرور کھینچے گا جو ظاہر کرے کہ اس پر ہزاروں لڑکیاں جان دیتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ محبت کا اتنا ہی بھوکا ہے جتنا بنگال کا فاقہ زدہ باشندہ۔ میں عورت پر عورت اور مرد پر مرد کے نام پر لیبل لگانا بھونڈے پن کی دلیل سمجھتا ہوں۔
مسجدوں اور مندروں پر یہ بورڈ لگانا کہ یہ عبادت اور بندگی کی جگہ ہے بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ مرد کے اعصاب پر عورت سوار نہ ہو تو کیا ہاتھی گھوڑے سوار ہوں۔ آنسو آنکھ کا پسینہ ہے اور مرد کی پیشانی صرف اس صورت میں مزدور کی پیشانی ہو سکتی ہے جب اس پر پسینے کے قطرے چمک رہے ہوں، اور عورت کی آنکھیں اس صورت میں عورت کی آنکھیں ہو سکتی ہیں جب آنسوؤں سے ڈبڈبائی رہتی ہوں۔ عورت کا دوسرا نام اپنے خاوند کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ وہ عورت جس کی شادی ایک غلط مرد سے کر دی گئی ہو وہ دوسرے شخص سے عشق لڑا سکتی ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔